یہ بکس موجود ہیں، آپ چاہیں تو جاتے وقت لے جا سکتے ہیں۔ اب میں جس مہمان کو دعوت دے رہا ہوں خطاب کے لیے، میں نے جب پہلا پروگرام کیا اسلام چینل اردو پہ، اس دن سے ان کی کالز کا سلسلہ جاری تھا، پھر ان سے ملاقات ہوئی، اور جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی ہے یہ ان کا ہی خاصہ ہے۔ پچھلے 45 سال سے یہ لگ بھگ برطانیہ میں اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اردو مرکز لندن سے وابستہ ہیں۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب۔ بہت بہت شکریہ سہیل جرار صاحب۔ معلوم نہیں آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ جی، صدر محترم، خواتین و حضرات، 9 نومبر ہمارا ایک تاریخی دن ہے جب 1877 میں علامہ اقبال پیدا ہوئے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ اسکول میں تھے تو 21 اپریل کو چھٹی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ علامہ کی وفات کا دن تھا۔ آج کل کوئی ایسا دن نہیں ہے جو کہ علامہ کے ساتھ منسوب ہو اور جس کو ہم اچھی طرح منا سکیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ 3 دفعہ میں ایران جا چکا ہوں۔ اس دفعہ آخری دفعہ میں 4 برس پہلے اسی مہینے میں، نومبر کے مہینے میں 2014 میں وہاں موجود تھا، اور چونکہ میں 4 ہفتے وہاں پہ ٹھہرا اور مختلف علاقوں کا مختلف شہر دیکھے جو کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھے تھے۔ اس دفعہ مجھے شیراز جانے کا اتفاق ہوا، اصفہان جانے کا اتفاق ہوا، مشہد، قم، ہر جگہ پہ میں گیا۔ کتابوں کی دکان میں میں ہمیشہ ضرور جایا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ آپ لوگ سب لندنی ہیں، یہاں سے واقف ہیں۔ جب بھی آپ لندن کے کسی بک سٹور میں جائیں تو سب سے پہلے شیکسپیئر کی کتاب رکھی ہوتی ہے، جو کہ ہاتھوں ہاتھ بکتی ہے، اور لوگ ابھی تک 500 برس بعد بھی اس سے فائدہ مند اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایران میں ہر جگہ پہ اقبال لاہوری کا کلام ہر جگہ پہ موجود ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ شیراز کے شہر میں جہاں سعدی پیدا ہوئے، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی، جب آپ ان کے بڑے احاطے سے پورا ان کا باغ اور ان کا مزار دیکھ کے نکلتے ہیں تو یہاں کی طرح وہاں پہ بھی ایک گفٹ شاپ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کچھ بھی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ بھی بر صغیر ہندوستان کے اندر جب سفر کرتے تھے تو جب مسلمانوں کی اس حالت کو دیکھتے تھے کہ ایک بنیا ہندو تو بڑے شاندار دکان کے اندر بیٹھا ہے، کلف لگی بھی، اس نے دھوتی پانی بھی ہے اور جو ہے کرتا پہنا ہوا ہے، اور مسلمان بیچارہ کولو کی بیل کی طرح جو ہے اس کی زندگی جو ہے سسک سسک کے گزر رہی ہے، مزدوری کر رہا ہے اور پسا ہوا ہے۔ تو علامہ جو ہے اس وقت کے اندر جو ان کی فکر ہوتی تھی، ان کا جو درد ہوتا تھا، تو اس کو آج بھی ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ علامہ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکری تربیت کی ہے، جو فکری تربیت علامہ نے قائد اعظم کی اور اسی بنیاد پر پاکستان بنا، تو کیا آج میں اور آپ ہم سب پاکستان کے اندر جب سفر کرتے ہیں اور گاؤں دیہاتوں کے اندر جاتے ہیں تو ہندوستان کے مسلمان کی جو حالت ہے، بلکہ ہندوستان کے عام جو کاشتکار ہیں، کسان ہیں، ان کی جو حالت ہے، آج بھی وہی حالت ہمیں پاکستان کے کسان اور پاکستان کے عام جو مزدور ہیں ان کی حالت وہی نظر آتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 70 سال میں صرف ہم نے علامہ اقبال کو صرف الفاظ کے ذریعے سے اور تقاریر کے ذریعے سے، سیمینار کے ذریعے سے تو ان کی فکر کو اجاگر کیا، لیکن حقیقی معنوں میں ہم نے ابھی تک ان کی فکر کو جو ہے اپنی حکومت نے اور ہم نے اس کو ابھی تک وہ نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے دانشور ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اچھی بات نہیں ہوتی، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں علامہ کو پڑھتا ہوں
تو مجھے علامہ کے اندر کنفیوژن نظر آتی ہے، الجھاؤ نظر آتا ہے۔ کہیں پر علامہ جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، پیرہن جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اسی سے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ وطنیت کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کہیں پر وہ جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ تو کہیں پر وہ یہاں پر آج کی جمہوری قوتیں ان کو اپنا رہنما اور ان کو اپنا مربی تسلیم کرتی ہیں، اور جو خلافت موومنٹ کی جو قوتیں ہیں وہ ان کو کوٹ کرتی ہیں کہ جی علامہ ہمارے مرشد تھے، ہمارے مربی تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لبرل قوتیں جو ہے وہ علامہ سے جو ہے وہ ان کو نفرت کی حد تک جو ہے وہ بغض ہے، عداوت ہے۔ اور ایک طرف وہ مذہبی طبقہ جو علامہ کی زندگی کے اندر ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتا تھا، آج وہ مذہبی طبقہ ان کی تقریریں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک جو ہے وہ علامہ کا کوئی شعر نہ پیش کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں علامہ کو پڑھتا ہوں، علامہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو مجھے الجھاؤ نظر آتا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے درمیان ہمارے شعراء استاد بیٹھے ہیں، سہیل زرار صاحب جب بھی عقیل دانش صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا تذکرہ بڑے ادب سے کہتے ہیں استاد محترم۔ اور عقیل دانش صاحب سے جب سے میرا تعلق ہے میں بھی ان کو بڑی ادب سے استاد محترم ہی کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ شعراء ہوتے ہیں، یہ ان کے جو معاشرے کے نفس کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ کیفیت کے اندر ہوتے ہیں۔ اب اس کیفیت کے اندر جب نزول ہوتا ہے، جب وہ کسی حالت کو دیکھتے ہیں تو اس حالت کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے علامہ جب اندلس گئے تو وہ کہتے ہیں گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اب وہاں پر انہوں نے جو ہے اسپین کا رونا پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا، گوا دی ہم نے وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی، وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو علامہ ایک مختلف حالات کے اندر ہوتے تھے، اور یہ شعراء بہتر بتا سکتے ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ سپہ سالار ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے، اس میں کچھ خوبیاں ہونی چاہیے۔ تو اقبال نے جس سپہ سالار سے جو خوبیاں طلب کی ہیں یا جو خود ہی طلب کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ معزز خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں کہ زرداری صاحب نے اپنی ناجائز دولت کو چھپانے کے لیے ایک خاتون کا آسرا لیا تھا۔ اقبال ایسی خودی کو نہیں مانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ تر لوگ تو مجھ سے واقف ہیں۔ میرا نام ارشد محمود، اور میں اس سال آپ کی دعاؤں سے لندن بار آف برانڈ کا میئر ہوں۔ مجھے آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو تشریف لائے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح پاکستان سینٹر کو یہ آپ نے عزت افزائی کی ہے، اور اس محفل کو سجانے کے لیے جن لوگوں نے، عقیل دانش صاحب نے، زرار صاحب نے اور آپ صاحب نے جو محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج کی اس محفل کے لیے بہت ضروری تھی، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ آپ ایسا ہی آئندہ بھی کرتے رہیں گے، جہاں میری ضرورت پڑے میں ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں اللہ میاں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، جس نے ہمیں علامہ اقبال کی صورت میں ایک فرشتے کی مانند انسان جو ہے وہ دیا، اور اس کے بعد علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ان کے خواب کو ایک حقیقت بخشی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ علامہ اقبال صاحب آج سے 80 سال پہلے میں سمجھتا ہوں وفات پا گئے، اور وہ اپنے اس خواب کی تعبیر دیکھ نہ سکے۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جو خواب انہوں نے دیکھا پاکستان کی آزادی کے لیے، آزادی تو مل گئی، لیکن ہم نے اس آزادی کو ایک بڑا ہلکا سا عمل لے لیا ہے۔ حالانکہ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس آزادی نہیں ہے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ آزادی کی کیا قیمت ہے۔ اس لیے میں شاعر نہیں ہوں، نہ شعر جانتا ہوں، لیکن میں اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک صرف شاعر نہیں تھے بلکہ پریکٹیکل آدمی تھے۔
ان کی شاعری سے اگر میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطر میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم شعر پڑھتے رہتے ہیں، ان کے محفلیں سجاتے رہتے ہیں، یہ ضروری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ان کا پیغام ہے اس پہ عمل کر کے جو عظمت ہم حاصل کر سکتے تھے وہ ہم نے نہیں کی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اردو کو شاید وہ عزت نہیں دے سکے ہیں، نہ دینا چاہتے ہیں۔ انگلش ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑی اچھی زبان ہے، دنیا ساری میں بولی جاتی ہے، بے شک ہے، وے آف کمیونیکیشن ہے، لیکن اگر اردو کو دیکھیں تو وہ بھی اتنی ہی رچ لینگویج ہے اگر ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنے بچوں تک اس کا مطلب جو عمل ہے وہ بڑھائیں، کیونکہ ہمارے بچوں میں علامہ اقبال کو پڑھنے والے بہت کم ہیں، اس لیے کہ نہ تو پاکستان کے نصاب میں یہ موجود ہے جس طرح ہونا چاہیے، اور نہ ہی جو ہماری مطلب فرسٹ یا سیکنڈ جنریشن ابھی موجود ہے اس کو بھی اتنا کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں تک اس کا پیغام علامہ اقبال کو پہنچا سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر اردو کو زندہ رکھنا ہے، ان کی شاعری اور ان کی جو فکر ہے اس کو زندہ رکھنا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید یہ کافی نہیں ہے، تو آئندہ بھی آپ اس میں آگے سے بھی بہتر کوشش کریں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے، اور ہم لوگ اپنے بزرگوں کو اور ہمارے جو اتنے اچھے شاعر ہیں اور جو فکر مند ہیں ان کو یاد کرتے رہیں۔ میں آخر میں آپ سب لوگوں کا آنے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور میں کہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ اللہ میاں نے جو مرتبہ مجھے دیا ہے اس کو میں اچھے طریقے سے نبھا سکوں، اور اپنے اس بارو برانڈ کے جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان سب کی ایک طرح سے خدمت کر سکوں۔ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔